ذرا سوچئے ایک ایسے کھلاڑی کے بارے میں جسے ہیرو کہلانے میں 36 سال لگ گئے، ایک ایسا سفر جو صبر، تنقید اور بالکل خاموش محنت سے لکھا گیا تھا۔ تو چلیے آج مصباح الحق کی اس غیر معمولی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو مصباح الحق کے پورے کیریئر کا خلاصہ ہیں، ایک طرف لوگوں کی تنقید اور دوسری طرف ایک ایسی ذمہ داری جو پہاڑ جیسی تھی، اور یہی تضاد ان کی کہانی کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ یہی تو وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج ڈھونڈیں گے کہ آخر کیسے ایک ایسا کھلاڑی جسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، وہ ایک بحران میں گھری ٹیم کا سب سے بڑا سہارا بن گیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ان کے ابتدائی سالوں کی جدوجہد سے، جہاں مصباح کو ٹیم میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت لمبا انتظار کرنا پڑا۔ دیکھیں، وہ کوئی بڑے شہر یا کسی بڑی کرکٹ اکیڈمی سے نہیں آئے تھے۔ میاں والی کے اس لڑکے کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ تھی اس کی محنت اور اپنی ذمہ داری کا احساس، اور یہی احساس آگے چل کر ان کا سب سے بڑا ہتھیار بنا۔ یہ ٹائم لائن صرف کچھ سالوں کا حساب نہیں، بلکہ یہ ان کے صبر کا ایک کڑا امتحان ہے۔ بار بار ٹیم کا دروازہ ان پر بند ہوا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر 33 سال کی عمر میں واپسی۔ اس عمر میں جب زیادہ تر کھلاڑیوں کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے، یہ ان کی ضد اور خود پر یقین کا ثبوت ہے۔ اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں دو واقعات نے ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک ایسا زخم جو شاید کبھی نہ بھرے، اور ایک ایسا چیلنج جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ذرا منظر سوچئے، جوہانسبرگ کا میدان ہے، سامنے روایتی حریف بھارت ہے، اور پاکستان ورلڈ چیمپئن بننے سے بس چند قدموں کی دوری پر ہے۔ سارا کا سارا دباؤ مصباح پر تھا۔ وہ پاکستان کو جیت کے بالکل دہانے پر لے آئے تھے، بس ایک ہٹ اور کپ ہمارا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا، ایک سکوپ شاٹ جو سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ایک پل میں کروڑوں لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں، مصباح ہیرو سے ولن بن گئے۔ لیکن شاید یہی وہ زخم تھا جس نے انہیں وہ مصباح بنانا تھا جسے آج پوری دنیا جانتی ہے۔ ابھی 2007 کا زخم تازہ ہی تھا کہ 2010 میں پاکستان کرکٹ اپنے سب سے تاریک دور میں داخل ہو گئی۔ اسپاٹ فکسنگ سکینڈل نے ٹیم کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ جب کوئی بھی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کی کپتانی لینے کو تیار نہیں تھا، تو یہ ذمہ داری کس کو دی گئی؟ جی ہاں، اسی کھلاڑی کو جسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جوا تھا۔ اور بس یہاں سے مصباح کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، ایک کھلاڑی سے ایک لیڈر اور ایک معمار بننے کا سفر۔ مصباح نے کوئی جذباتی تقریریں نہیں کیں، انہوں نے خاموشی سے اپنا کام شروع کیا۔ ان کا فلسفہ بالکل سادہ تھا، ڈسپلن، صبر اور ٹھوس منصوبہ بندی، اور اسی سوچ نے ایک بکھری ہوئی ٹیم کو دوبارہ لڑنا سکھایا۔ لیکن اس وقت بھی ان کی کپتانی پر سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ ارے یہ تو بہت سلو کھیلتا ہے، ان کا نام ہی ٹک ٹک رکھ دیا گیا تھا۔ اور پھر اسی ٹک ٹک نے کرکٹ کی تاریخ ہی بدل دی۔ صرف 56 گیندوں پر ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین سنچری۔ یہ صرف ایک ریکارڈ نہیں تھا، یہ ان تمام ناقدین کے لیے خاموش مگر بہت زوردار جواب تھا۔ اب وقت آ گیا تھا مصباح کی اس خاموش محنت کا پھل ملنے کا، ان کی قیادت کے عروج کا۔ سال 2016 پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا وہ سنہرا دن جب مصباح کی قیادت میں پاکستان پہلی بار ٹیسٹ کرکٹ میں دنیا کی نمبر 1 ٹیم بنی۔ سوچیں ذرا، وہی ٹیم جو 6 سال پہلے رسوائی اور بدنامی کے اندھیروں میں تھی۔ کامیابی کی چوٹی پر پہنچ کر اب وقت تھا ایک باوقار طریقے سے جانے کا، اور ایک ایسی میراث پیچھے چھوڑنے کا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ 2017 میں جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو کوئی تنازع نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، بس ایک سیدھا سادہ پیغام جو ان کی اپنی شخصیت کی طرح تھا۔ کام مکمل ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا مشن رکا نہیں۔ بطور کوچ اور چیف سلیکٹر انہوں نے نئی نسل میں بھی وہی ڈسپلن اور پروفیشنلزم لانے کی کوشش کی جو ہمیشہ سے ان کی اپنی پہچان تھی۔ ان کا کیریئر ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتا ہے کہ کامیابی کے لیے شور شرابہ اور جارحیت ہی ضروری نہیں، اصل طاقت تو صبر، استقامت اور خاموش محنت میں چھپی ہے۔ تو پھر اصل میں ایک ہیرو ہوتا کون ہے؟ کیا وہ جو ہمیشہ جیتا ہے، یا پھر وہ جو سب سے مشکل وقت میں اپنی ٹیم کے لیے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے؟
مصباح کی کہانی صرف کرکٹ کی نہیں، یہ زندگی کے ہر اس میدان میں ڈٹے رہنے والوں کی کہانی ہے جو شور نہیں مچاتے، بس اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ تاریخ بنانے کے لیے شور مچانا ضروری نہیں، سب سے بڑی فتوحات اکثر خاموشی سے ہی جیتی جاتی ہیں۔